السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو خیر، آج میں آپ لوگوں کو یہ میسج دے رہا ہوں، جو ہماری ایک بہن جو آپ کے لیے، ہمارے لیے اور سارے دیش کے لیے جو پروٹیسٹ کر رہی تھی CAA NPR NRC کے اگینسٹ جامعہ میں، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہوگا، جو ہماری بہن ابھی جو جیل میں ہے، صفورہ زرگر جو نام ہے ان کا، صفورہ زرگر جو نام ہے، اور وہ حمل سے ہے، وہ پیٹ سے ہے، ان کا 7واں مہینہ چل رہا۔ یہ کوئی ان کی ذاتی لڑائی نہیں تھی، نہ ان کا کوئی ذاتی مقصد تھا، وہ تو سارے دیش کے لیے، سارے دیش واسیوں کے لیے ایک پروٹیسٹ کر رہی تھی، جس کا خمیازہ ان کو آج جیل میں بھگتنا پڑا۔ تو یہ ہم کو آج سوچنے کی ضرورت ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس بہن کے لیے ہم آواز تک نہیں اٹھا سک رہے ہیں۔ نہ تو اس کی لڑائی تھی، نہ تو اس کا کوئی ذاتی مفاد تھا، نہ تو اس کا کچھ ذاتی مقصد تھا، وہ تو ہمارے دیش کے لیے، جبکہ ہم کو اجازت دی گئی ہے، ہمارا سنویدھان ہم کو اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم کوئی چیز کے خلاف پروٹیسٹ برابر کر سکتے، یہ ہم کو اجازت دی گئی ہے۔ لیکن آج ہم لوگ یہ غور کرنا ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے، سارا دیش خاموش ہے، اور وہ ہماری بہن آج جیل کاٹ رہی ہے، جیل میں ہے، جو کہ حمل سے ہے، اور یہاں تک کہ ڈاکٹرز تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے سو شاید جو پیٹ میں جو بچہ ہے ان کے کچھ بھی ہو سکتا۔ تو لیکن ہم خاموش بیٹھے ہوئے کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم دعائیں کریے اس کو انصاف کے لیے، اور آواز کم سے کم ایک سوشل میڈیا پہ ایک آواز اٹھائیے تاکہ اس کو انصاف مل سکے۔ ہم یہ بھی کرنے سے قاصر ہیں، ہم یہ بھی کرنے کے لیے سوچتے ہیں، ہاں یہ ضرور کرتے ہم لوگوں کو بدنام کرنا، غلط پوسٹیں ڈالنا، کسی کے اوپر کسی کی ٹانگیں کھینچنا، کسی کو بدنام کرنا، یہ ہمارے کچھ لوگوں کے خون میں ہے، یہ ان کے خون میں آ چکا ہے، جو ان کو بس اللہ ہدایت دے۔ ہم ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو توفیق دے، یعنی تو ان کے حق میں بددعا ضرور دیں گے۔ اگرچہ یہ لوگ پھر بھی باز نہیں آئے تو اللہ ان کو زمین بوس کر دے، اللہ ان کو برباد کر دے۔ نہ تو یہ کچھ کرتے ہیں، نہ کسی کو کرنے والوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ہے، یہ ایسے چند خبیث ہمارے پاس ہے جو کچھ کر تو نہیں سکتے، نہ کچھ کرتے ہیں۔ اگرچہ کوئی کرنے کے لیے کوئی آواز اٹھاتے ہیں، کوئی ایشو پہ بحث کرتے ہیں، جب سچائی دکھاتے ہیں یا انصاف کے لیے لڑا جاتا ہے تو ان کی بھی ٹانگ کھینچتے ہیں۔ ایسے بھی منافق ہے ہمارے پاس، جو اللہ ان کو ہدایت دے، ہدایت نہ دے تو اللہ ان کو برباد کر دے، اللہ ان کو زمین بوس کر دے۔ یہ بدعا ان کے لیے ضرور دیں گے۔ وہ ان کا کام بنتا جو غلط جو بدنام کرتے ہیں، حق کے لیے، انصاف کے لیے صحیح پوسٹ ڈال کے کسی کے لیے آواز اٹھائے، جو کہ ہمارا جمہوری حق ہے، جمہوری اختیارات ہے، ہم کو یہ نہیں کرتے۔ بدنام کرنا، کامنٹیں مارنا، غلط کامنٹ کرنا، غلط وائرل کرنا، غلط الزام لگانا، یہ چلتے رہتا۔ تو آپ لوگوں سے ایک اپیل ہے میری، اس ہماری صفورہ زرگر بہن کے لیے دعائیں کیجیے، اور ایک سوشل میڈیا پہ ایک وہ چلائیے تاکہ اس کو انصاف مل سکے، 4 تک اس کے بارے میں 4 تک پتہ چل سکے، اور 4 لوگ دعا کر سکے۔ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ دیکھو، وہ ہماری بہن اس وقت جیل کاٹ رہی ہے، جبکہ اس کا قصور کچھ نہیں ہے، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کا یہی قصور تھا، وہ ہمارے لیے آواز اٹھائی، ہمارے لیے پروٹیسٹ کری، اس کا یہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا۔ تو یہ اب ہمارا فرض بن جاتا ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، یا جس سے جو ہو سکتا اس کی مدد کرے۔ اس کی فیملی بہت پریشان حال ہے، دعائیں کیجئے تاکہ اللہ ان کو صبر دے، اور وہ ہماری بہن کے ساتھ انصاف ہو سکے۔ کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ دعائیں تو ضرور کر سکتے ہیں، یہ حق بنتا ہے اس کا۔ یہ ہو گیا۔ اور دوسری چیز، یہ چیز کیسا ماہر ہے، دیکھو کل اکبر بن تمر جو ہمارے حیدرآباد کے کامیڈین ایکٹر جو ہے حیدرآباد کے،
تو ان کے گھر والے بھی کافی پریشان تھے. کل میرے کو واٹس ایپ پہ کال کرے, ان کے گھر سے کال آیا. وہ بہت فکر مند ہے اور دعاؤں کی اپیل کے لیے بولے ہیں وہ لوگ. تو آپ لوگ دعائیں کیجئے. کم سے وہ ہمارے اکبر بن تمر صاحب زیر علاج ہے کیئر ہاسپٹل نامپلی میں. اللہ ان کو شفائے کاملہ شفائے جمیل عطا فرمائے. اور جو لوگ جو پوسٹیں ڈال رہے ہیں کہ اکبر بن تمر کا انتقال ہو گیا, وہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے, ان کے لیے دعائیں کیجئے مغفرت کے لیے بول کے. تو یہ ایسے خبیثوں کے لیے جو ایسے غلط پوسٹیں ڈال کے جو بدنام کرتے ہیں, ان کو کیا ملتا؟ ان کو نہ کوئی جانتا نہ ان کو کوئی دیکھتا. یہ صرف چند ویوز کے لیے, چند لائک کے لیے, چند کامنٹس کے لیے یہ اپنے آپ کو اتنا گرا رہے ہیں. یہ لوگ خیر ہوتے ہی گرے ہوئے ہیں. یہ لوگ اگرچہ گرے ہوئے نہ ہو تو ایسی حرکت بالکل نہیں کرتے. یہ کمظرفوں کو, یہ کم وقتوں کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہم اتنے غلط پوسٹ ڈالنے سے ان کے گھروں پہ کیا گزرتی, ان کے آل عیال پہ کیا گزرتی. وہ لوگ کتنا پریشان ہوتے, کوئی بیمار حال رہتے, کوئی ہارٹ پیشنٹ رہتے, کسی کا انتقال بھی ہو سکتا ہارٹ اٹیک سے. یہ چیزیں یہ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. جو غلط جو پوسٹیں ڈالتے ہیں ان کے لیے یہ میرا میسج ہے, دیکھو اپنے ضمیروں کو جگاؤ. یہ چیز کل کے دن تمہارے اوپر بھی ہو سکتی, تمہاری فیملی میں بھی ہو سکتی. اگرچہ تم کسی کو غلط بدنام کر رہے ہیں یا کسی کا غلط پوسٹ ڈال رہے ہیں تو یہ سوچ کے ڈالو آج ہم اس کا ڈال رہے ہیں, کل ہماری فوٹو بھی لٹک سکتی, کل ہماری فوٹو بھی لٹک سکتی. اور تم لوگ ڈالنے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا. تم کسی کو جیتے جی انسان کو اگرچہ مار دیتے ہو تو اس کی حیات بڑھتی ہے. اور مغفرت کی جو اس کے لیے تم بول رہے ہیں تھوڑے سے ویوز کے لیے, اگرچہ جیتے جی بھی انسان کو مغفرت کے لیے دعائیں مانگنے کے احکام ہیں. یہ آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں, جو یہ ذلیل اور نجیس جو حرکتیں کرتے ہیں, سدھر جاؤ رے, باز آ جاؤ. دیکھو اس کے گھر میں روم راٹ اٹھ گئی تھی وہ پوسٹ دیکھ کر. پھر اس نے جب ہاسپٹل میں معلوم کیا کال کر کے تو پتہ چلا نہیں, وہ تو زیر علاج ہے, وہ تو اچھے ہے, ابھی تو صحت بھی اچھی ہو رہی ہے, ابھی تو کافی سدھار آیا ہے ان کی صحت میں بول کے. تو یہ تم لوگ کیا کر رہے ہیں, کیا میسج دے رہے ہیں, تم لوگ کیا بتا رہے ہیں, تم لوگ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ کیا ملنے والا ہے تم کو سوائے بددعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. کسی کی ہائے خالی نہیں جاتی, یہ بات یاد رکھو, کان کھول کے سنو. یہ کسی کی ہائے بددعا خالی نہیں جاتی. اگرچہ تم کسی کے گھر والوں کو پریشان کر رہے ہیں تو خدا کی قدرت سے تمہارے گھر والے بھی پریشان ہوں گے. جبکہ ہم تو دعا کریں گے کہ اللہ تمہارے گھر والوں کو بھی امن و امان میں رکھے, ان کو سکون میں رکھے, ان کو اچھے رکھے, ان کو صحت مند رکھے. ہم تو یہ دعا کرنے کی اپیل کریں گے, لیکن تمہارا انت کیسا ہوگا؟ تم کس کو کیا صورت دکھائیں گے, کس کو کیا منہ دکھائیں گے؟ نہ تم دنیا میں کامیاب ہوگے, نہ حشر کے میدان میں تم کو نہ چھوڑا جائے گا. تمہارا گریبان پکڑ کے ایک ایک سوال کیا جائے گا تو کیا جواب دیں گے تم لوگ؟ تم لوگ نہ دنیا میں منہ دکھانے کے لائق رہیں گے, نہ آخرت میں منہ دکھانے کے لائق رہیں گے. ارے کم بختو, اگرچہ تم کچھ نہیں کر سکتے تو کسی کا کچھ برا بھی مت سوچو, کسی کا برا بھی مت سوچو, کسی کو برا بھی مت کہو. تم اس کا اچھا نہیں کر سکتے تو اس کا برا بھی مت سوچو. کیوں؟ تم لوگ کو کیا حاصل ہو رہا ہے؟ تم لوگ غلط بدنام کر کے, غلط اپنی تھوڑے سے ویوز کے لیے تم لوگ کیا میسج دے رہے ہیں؟ ایک جیتے جی آدمی کو جو زیر علاج ہے ہاسپٹل میں, جو صحت مند ہو رہا ہے, اس کی صحت میں سدھار آ رہا ہے, تم اس کو دنیا سے ہی گزار دیے, وہ اس کا انتقال ہو گیا بول کے پوسٹیں ڈال لیے. تم لوگ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ بات یاد رکھو. کسی کی ہائے بددعا خالی نہیں جاتی, کسی کی ہائے بددعا خالی نہیں جاتی. تم لوگ جو لون پنے میں, جو تم لوگ موج مستی میں, تم لوگ جو چچورے پنے میں, تم لوگ جو لون پنے میں جو حرکتیں کر رہے, اس کا خمیازہ تم کو دنیا میں ہی بھگتنا پڑتا. آج تم کسی کے گھر والوں کو پریشان کر رہے ہیں جھوٹی خبر پہنچا کر, جھوٹی خبر دے کر, تو کل یہ چیز تمہارے اوپر بھی عائد ہوگی. اللہ نہ کرے, ہم تو دعا کریں گے کہ اللہ ہر ایک کے گھر والوں کو خوش و خرم رکھے, صحت مند رکھے, ہر پریشانی سے دور رکھے, ہر بیماری سے دور رکھے. یہی تو ہم دعا کریں گے. لیکن تمہارے لیے اگرچہ تم کسی کو تکلیف دے رہے ہو, کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہو, تو کسی کی بھی ہائے بددعا خالی نہیں جاتی. یہ بات یاد رکھو. اگرچہ تم کسی کو پریشان کر رہے ہیں تو تم کو بھی کل پریشان ہونا ہے.
تھالی ایک ہاتھ سے کبھی نہیں بستی جب تک دوسرا ہاتھ نہیں ملتا، تھالی کی آواز نہیں آتی اور تھالی نہیں بستی، اور اپنی پیٹھ اپنے کو نہیں دکھتی، اگرچہ تم کسی کے اوپر ایک انگلی اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرف 4 انگلی جا رہے ہیں. یہ بات یاد رکھو. اسی لیے غلط بدنام مت کرو، جیتے جی لوگوں کو مت مارو، حاصل کچھ نہیں ہوگا، تم برباد ہو جائیں گے. کسی کی ہائے بددعا ایسی لگے گی کہ تم غارت ہو جائیں گے، تم غارت ہو جائیں گے. تو بہرحال اکبر بن تمر کے لیے دعا کیجئے. وہ تو ابھی الحمدللہ کافی سدھار آیا ہے ان کی صحت میں. جلد سے جلد وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو جائے اور ان کے گھر والوں کو سکون مل جائے. اس کے حق میں دعا کیجئے. اور اس کے گھر والے کافی پریشان حال ہے. کل واٹس ایپ پہ بات ہوئی تو وہی بڑے رو رہے تھے، بڑی تکلیف میں تھے. بولے ابو بھائی ذرا ایک میسج دیجئے، ایسا یہ لوگ اتنا پریشان کر رہے ہیں، ایسے ایسے نیوزیں چھاپ دے رہے ہیں، ایسے ایسے غلط نیوزیں ڈال رہے ہیں. جبکہ ہماری بات بھی ہوئی اور ہم جا کے مل کے بھی آئے، ابھی ہمارے دل کو سکون ملا. لیکن یہ لوگ 2 دن سے ایسے غلط نیوزوں کو وائرل کر رہے ہیں. ان کے لیے بولیے. تو میں یہی بتایا ان کو، میں کیا بولوں، میں بولا میرے کو نہیں چھوڑے یہ لوگ. میں بولا ابو فضل کو نہیں چھوڑے، اماں صبر کرو، انشاءاللہ دعا کرو اللہ سے. آ جاتے آپ کے گھر والے بھی انشاءاللہ بہت جلد برابر دعائیں کریں گے اور دعائیں کرائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ جلد سے جلد اس کو شفائے کاملہ شفائے جمیل عطا فرمائے. اور جتنے بیمار حال ہے اللہ ان ساروں کو شفائے کاملہ شفائے جمیل عطا فرمائے. اور جو مرحومین جو گزر چکے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے اور ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر کاملہ عطا فرمائے. اور آج ہمارے ایک دوست بھی کال کرے کچھ ٹولی چوکی سے کہ ان کے ایک دوست کے والدہ کا انتقال ہو گیا بول کے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. مغفرت کے لیے دعائیں کیجئے. جتنے بھی جو جو گزر چکے ہیں آپ لوگوں سے درخواست ہے ان ساروں کی مغفرت کے لیے دعائیں کیجئے، دعاؤں کا اہتمام کیجئے. اللہ یجزیکم الخیر. آپ لوگوں کو یہ میسج دینا بہت ضروری تھا. ذرا 4 تک بھیجو اس میسج کو. جو جھوٹے افواہیں جو پھیلا رہے ہیں اکبر بن تمر کے لیے ہو گیا اور اس ہماری وہ بہن کے لیے، کم سے کم ایک نیوز چلائیں تاکہ اس کو انصاف مل سکے، اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام ہو سکے اور اس ہماری صفورہ بہن زرگر کو جلد سے جلد آزادی ملے، جلد سے جلد وہ جیل سے رہا ہو، اس کے لیے کوشش کریے. اللہ یجزیکم الخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.